اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ۔ اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں۔ ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں۔ مدینہ کے منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ومنہم من عاہد اللہ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا بہ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا وہم موردون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ عاقبہم، عقوبت، سزا۔ دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے۔ نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے۔ دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آیت المنافق ثلاثن، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ خواہ وہ انسامہ وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف۔ اور تیسرا، اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے۔ دی موسٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن۔ اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات۔ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپیگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ ہو اتنی بڑی بات۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس۔ اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص۔ کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ، کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، وقت گزارو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا روگ اصل۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے۔ یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔